السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں ایرترل کو زخمی ترگت کے پاس دکھایا جاتا ہے۔ وہ ترگت کو کمبل اڑا کر ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو میرے بہادر؟ اس حالت میں باہر کیوں نکلے؟ تم سے میں خود ملنے آ رہا تھا۔ ترگت جواب دیتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے زخمی حالت پر بستر پر پڑا دیکھیں۔ آپ ظالموں کے ہاتھ سے آزاد ہو کر آئے، میں نے چاہا مجھے پیروں پر کھڑا دیکھیں۔ اس گہرے زخم کے ساتھ آپ کی آخری بار زیارت کی خواہش نے مجھے سیدھا کھڑا کیا۔ ایرترل بتاتے ہیں، میرے پیارے بھائی، اس ذلیل ارکبوکا کے منصوبوں پر ہم نے پانی پھیر دیا۔ ترگت کہتے ہیں، الحمدللہ بھائی، لیکن وہ ذلیل ارکبوکا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بنے گا۔ ایرترل کہتے ہیں، النٹک کا خونی بھائی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہر ظالم جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن وہ ہماری تلواروں کو میانوں میں نہیں روک سکتا۔ میرے بھائی، ترگت اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے میرے بھائی، ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ ایرترل ترگت سے کہتے ہیں، پہلے تم آرام کرو، پھر جلد از جلد ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر کھڑے ہو تاکہ دشمنوں کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکے۔ ترگت کے خیمے سے باہر نکل کر ایرترل عبدالرحمن سے پوچھتے ہیں، عبدالرحمن، کیا سپاہی آثار وغیرہ ڈھونڈ پائے؟ عبدالرحمن بتاتے ہیں، حضور، ہم آثار کھو بیٹھے، لیکن سپاہی تلاش میں ہیں۔ ایرترل کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہرگز آثار نہیں چھوڑیں گے۔ عبدالرحمن، اس کے باوجود ہم تلاش بڑھائیں گے۔ سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کرو اور گشت کرنے والے سپاہیوں کے لیے مدد بھیجو۔ قبیلے کے آس پاس پہرا بٹھاؤ۔ عبدالرحمن حکم کی تعمیل کے لیے فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی ملک شاہ کے ساتھ آرتک صاحب تیزی سے وہاں آتے ہیں۔ ایرترل پوچھتے ہیں، کیا بات ہے آرتک صاحب؟ سب خیریت تو ہے؟ آرتک صاحب ملک شاہ کو وہاں سے بھیج کر ایرترل کی طرف ایک خط پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور، سفید داڑھی والوں نے اجلت میں خط بھیجا ہے۔ ایرترل فوراً خط کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ آرتک صاحب پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرترل بتاتے ہیں، بہت اہم مسائل ہیں آرتک صاحب، وہ بے صبری سے میرے انتظار میں ہیں۔ میں سپاہیوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ ترگت کو اکیلا مت چھوڑیں۔ ایرترل کے چلے جانے کے بعد ملک شاہ آرتک صاحب کو سہارا دے کر خیمے میں لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں منگولوں کی فوج کا پڑاؤ دکھایا جاتا ہے۔ ارکبوکا اپنے چہرے کو کالا کیے منگولی عمل کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہمارا لال خون دشمن کی تلوار سے کالی زمین پر گرانے کا یہی وقت ہے، کالی زمین سے کالا انتقام لینے کا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے انگاروں پر چلتا ہے۔ ساتھ ساتھ کہتا ہے، میرے سپاہیوں کی روحوں کے لیے پانی اور آگ، خالی زمین پر ہمارا خون بہنے کا انتقام، نیلا آسمان ہماری روحوں سے بھر جانے تک، روحوں کے گھوڑے پر سوار ہونے اور پھر پرندے بن جانے تک، 40 سالہ غصے والی ماں کے ہذیان بکنے تک اور دہکتی آگ تک، وہ دودھ جو اس نے مربوط گردن والے کتوں کو پلایا، پگھلتے لاوے سے نکلتے دھوئیں جب تک باقی ہیں، میرا شہنشاہ جو دنیا کا شہنشاہ ہے، عظیم شہنشاہ کی جو کالی زمین اور نیلے آسمان پر ہے، مجھ سے ایک ہی طلب ہے، خون کی نہریں بہہ جانے تک انتقام۔ ارکبوکا کے تمام سپاہی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے انتقام انتقام چلاتے ہیں۔ ارکبوکا مزید کہتا ہے، دشمنوں کے مر جانے اور لاشوں سے پہاڑ کی طرح بن جانے کا انتقام، ان کے مٹ جانے تک انتقام انتقام۔ اس پر سب لوگ تیزی سے مزید انتقام انتقام چلانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایرترل کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سفید داڑھی والوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب سرما خاتون بے بلد کی قبر پر بیٹھ کر غصے سے کہتی ہیں، غدار، میرے بھائی کو لاوارث بے نام و نشان لوگوں کی طرح دفن کر دیا ہے۔ کسی اکیلے تن تنہا کچے درخت کی طرح ان لوگوں نے آپ کی طرح کے کتنے بہادروں کی قبر پر بہادری کی تلوار لگائی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتی ہے اور قبر سے کچھ فاصلے پر رکھی بے بلد کی تلوار اور ٹوپی کو اٹھا کر واپس آتی ہے اور اسے قبر کے سرہانے گاڑ دیتی ہے اور خود دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن آپ فکر مند مت ہو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں ان سے انتقام لوں گی میرے بھائی۔ اسی دوران اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ مڑ کر دیکھتی ہیں تو وہاں چوہے میں خود کو چھپائے ارکبوکا کا جاسوس ہوتا ہے۔ سرما خاتون پوچھتی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مخبر جواب دیتا ہے، غداری کے مارے لوگ جسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ لایا ہوں انتقام۔ سرما غصے سے کہتی ہیں، یہ بکواس کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر کہنے کے لیے کچھ ہے تو کہو، ورنہ اپنا سایہ لو اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ فقیر نما مخبر کہتا ہے، النچی کے خونی بھائی ارکبوکا نے بھیجا ہے مجھے تم سے ایک سوال ہے۔ سرما پوچھتی ہیں، کیا ہے؟ مخبر پوچھتا ہے، اس نے کہا ہے کہ الباستی کی بہن انتقام کے لیے تیار ہے۔ سرما کہتی ہے، جیسے اس سے قبل تو تھی ہی نہیں۔ مخبر بتاتا ہے، تو پھر ہماری طرف سے خبر کا انتظار کرو، ارکبوکا تم سے ملنے آئے گا۔ سرما پوچھتی ہے، کہاں؟ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ایرترل جنگل میں سپاہیوں کو چھوڑ کر خود اکیلے سفید داڑھی والوں کی مجلس کی طرف جاتے ہیں۔ ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر رکنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں اور خود وہاں سے پیدل آگے بڑھتے ہیں۔ مجلس میں پہنچ کر ایرترل سلام کرنے پر سب لوگ جواب دے کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھتے ہیں اور سنہری تیر کو اپنے سامنے زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔
जबकि बैठ जाने के बाद सरबराह कहते हैं अनातोलिया से खरासान तक, मावराउन नहर से कबी चाक तक सफेद दाढ़ी वाले तमाम सरदार तशरीफ लाए हैं जिन्हें हमने दावत दी है मुबारक इज्तिमा के लिए जो हमने बड़ी जंग शुरू करने वाले हैं और मजीद अहवाल की मशावरत के लिए मुनक्किद किया है। एक सरदार बताते हैं सहराए कबचाक में हम मुतअद्दिद कबाइल से राब्ता कर चुके हैं, सिपाही मंगोलों से जंग के लिए तैयार में हैं। एर्तुगरुल कहते हैं हमें मालूम है अनातोलिया में किन कबाइल और अरकान दौलत से मिलना है। हम हथियार तैयार कर चुके हैं जो जंग शुरू होने से पहले ही कबाइल को दे दिए जाएंगे। सरबराह कहते हैं यानी कहा जा सकता है तैयारी मुकम्मल है। अब सबसे जरूरी चीज बरके खान से हुए इत्तेहाद को नतीजे तक पहुंचाना है। खास तौर पर इत्तेहाद के नतीजे तक पहुंच जाने के बाद घोड़े दौड़ाने, तलवारें खींचने और झंडे लहराने का वक्त आएगा। एर्तुगरुल बताते हैं बरके खान के जासूस तोरंते से मुलाकात में जो जरूरी था किया, अगरचे वो अर्कबूका के घात में कत्ल हो गया, लेकिन वो कह चुका था कि बरके खान जंग के लिए बड़ी मदद देगा। सरबराह कहते हैं मदद की पहली खेप अनातोलिया पहुंच रही है एर्तुगरुल साहिब, और बाज़ंतीनी सरजमीन से हमारी तरफ आ रही है। अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे सही सलामत अपने कब्जे में ले लें। खसूसन अनातोलिया में वो कबाइल जंग में हिस्सा लेंगे। इस मदद के जरिए घोड़ों और तलवारों से खुद को मजबूत करेंगे। एर्तुगरुल कहते हैं सोने के हवाले करने की जगह और रास्ते के बारे में मालूमात खुफिया कागजात में लिखी हुई थी। वो कागजात मेरे पास हैं। सोना रोकने के लिए मंगोल हिलाबाजी से काम ले सकते हैं। तदाबीर इख्तियार करके इस खेप को हर सूरत में ले आऊंगा। एक सरदार कहते हैं आपको अरकबूका ने तुरंते के साथ देख लिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इस पर सरबराह कहते हैं अरकबूका ये खबर हलाकू खान तक जरूर पहुंचाएगा और ये भी कि आप बरके खान के साथ राब्ते में हैं। अब वो सीधा आपको हदफ बनाएंगे। इसके बाद अरकबूका को खुफिया गार में दिखाया जाता है। वो आंखें बंद किए किसी अमल में मसरूफ होता है। एक सिपाही के अंदर दाखिल होने पर वो इस तरह आंखें बंद किए हुए कहता है ऐसे बड़बड़ाहट में अंदर दाखिल हुए हो, क्या हुआ? सिपाही बताता है खुफिया मालूमात आ चुकी हैं। अरकबूका पूछता है कहाँ से? सिपाही बताता है बरके खान के खैमे से। अरकबूका फौरन अपनी आंखें खोल कर कहता है खोलो, जिस पर सिपाही खुफिया मालूमात वाला खत खोल कर अरकबूका के सामने करता है। उसे पढ़ने के बाद अरकबूका कहता है तो बरके खान खुफिया तौर पर अनातोलिया सोना भेज रहा है। एर्तुगरुल तुम्हारे सिवाय से कोई वसूल नहीं कर सकता। बरके खान के आदमी सोगोत आ रहे हैं, उनके साथ सोने से भरे संदूक हैं। तेलगी वादी में मुलाकात जरूर होगी। फौरन अपने बंदे जमा करो, ये आने वाला एर्तुगरुल के हाथ ना लगे। मैं एर्तुगरुल पर नजर रखूंगा, अगर वो लेने गया तो उसका भी साथ में काम तमाम कर देंगे। एल्टी को मेरे पास फौरन बुलाओ। हलाकू खान को खत लिखने का वक्त आ गया है। ये खत वो तलवार होगी जो एर्तुगरुल की गर्दन पर गिरेगी। सिपाही के चले जाने के बाद अरकबूका कहता है एर्तुगरुल तुम बरके खान के ताउन से पहुंचो। हम हैं वो आंखें जिससे वो देखता है, कान भी जिससे वो सुनता है, यहाँ तक कि जुबान भी जिससे वो बोलता है। ये कहकर वो खुफिया मालूमात वाले कागज को आग लगा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मजलिस में मौजूद एर्तुगरुल कहते हैं हलाकू खान सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दिलों की वो दीवार गिराने के लिए भी जो हमने दांतोड़ नाखूनों से तैयार की है, और इन उम्मीदों को भी मुनहदिम करने के लिए जिनकी हमने अपनी जानों और खून से आबियारी की है। हम पर हमला करने के लिए लश्कर भेजेगा। हमें अरकबूका को हलाकू खान तक मालूमात पहुंचाने से हर हाल में रोकना होगा। सरबराह कहते हैं इसके लिए हम आपको फायदेमंद मालूमात देंगे एर्तुगरुल साहिब। इसके साथ ही वो एक खत एर्तुगरुल की तरफ बढ़ाकर कहते हैं ये मालूमात हमारे पास अभी पहुंची है। एंगूर के रास्ते में मुसाफिरों की कारवान सराय का पता चला है कि हलाकू खान की जासूसों की मुलाकात गाह है। ये बात यकीनी है कि तमाम मालूमात पहले यहाँ लाई जाती हैं और फिर हलाकू खान को भेजी जाती हैं। इस पर एक सरदार बताते हैं हमने इस फितने को गढ़ के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं वो इस मकतूब में लिखी हैं। एर्तुगरुल उस मकतूब को खोल कर पढ़ते हैं और कहते हैं बिल्कुल हमें इन्हीं मालूमात की जरूरत थी। मैं सिपाहियों को फौरन यहाँ भेजूंगा। अरकबूका की भेजी गई मालूमात इस कारवान सराय से हरगिज नहीं निकल पाएंगी। कीमत जो भी अदा करनी पड़ी मैं ये हलाकू खान तक नहीं पहुँचने दूंगा। लेकिन मंगोलों के जासूस सिर्फ अनातोलिया तक महदूद नहीं है। सरबराह पूछते हैं आपको कोई शक है एर्तुगरुल साहिब? एर्तुगरुल बताते हैं हमने बरके खान से जो भी राब्ता किया उसका पता हलाकू खान को लग गया, और अब आखिर में तुरंते का भी उनको पता चल गया कि बरके खान का जासूस यहाँ आ रहा है। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा करता है, बरके खान के करीब हलाकू खान का कोई जासूस मौजूद है। एक सरदार कहते हैं हमें भी इस बारे में मजबूत शकूक व शुबहात थे। सरबराह कहते हैं अब आपके कांधों पर एक इंतहाई अहम और भारी जिम्मेदारी है एर्तुगरुल साहिब। बरके खान का जासूस तुरंते मर चुका है और वो भी हमारी जमीनों पर। ये सूरत हाल जरूर बरके खान के लिए परेशान कुन होगी। अब हम ये अहम काम जासूसों और एल्चियों से नहीं ले सकते। एक और सरदार कहते हैं हमेशा बरके खान से राब्ते में आप रहे हैं सरबराह। सरबराह बात को जारी रखते हुए कहते हैं
آپ برقع خان کے قریب منقول جاسوس کو پکڑنے کے لیے اور ہمارا اتحاد خیر کے نتیجے تک پہنچانے کے لیے بھی یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ بذات خود برقع خان سے ملاقات کے لیے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے سربراہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی تمام لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر سربراہ کہتے ہیں، راستے اور منزل پر بے شمار مشکلات آپ کے انتظار میں ہیں۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں، مبارک اور عظیم جدوجہد کے راستے میں مشکلات تو آئیں گی، مشکل راہیں مضبوط دل والے بہادر مانگتی ہیں۔ راستہ جتنا بھی اندھا اور بہرا ہو، ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہماری فتح کی روشنی بھی اس قدر تیز ہوگی۔ تمام مظلوم ہماری طرف نجات کی امید سے دیکھ رہے ہیں۔ ان امیدوں پر پورا اترنا ہم پر فرض ہے۔ اس راستے میں مشکل ترین مہم ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اس کے بعد غار میں ارکبوکا کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ خط لکھ رہا ہوتا ہے کہ جس نے خفیہ صندوق چوری کیا، کیکاوس کو اغوا کیا اور کمانڈر النٹی کو قتل کیا، وہ ہے کائی قبیلے کا سردار ایرطغرل۔ اناطولیہ میں ہمارے اہم ترین آدمی الباستی کو بھی اسی نے قتل کیا۔ اب برقع خان کے ساتھ خفیہ اتحاد کر کے وہ اناطولیہ میں ہمارے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اگر پورے کائی قبیلے کو ختم نہ کیا گیا تو اناطولیہ میں بڑی بغاوت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے خان کی جانب سے جلد از جلد ایک لشکر بھیجے جانے کے منتظر ہیں۔ لکھنے کے بعد وہ خط پر مہر لگا دیتا ہے اور خط کو بند کرتے ہوئے ایلچی سے کہتا ہے کہ مکتوب فوراً تبریز پہنچاؤ، جس کے حوالے کرنا ہے تم جانتے ہو۔ ایلچی کے جاتے ہی تامگو جاسوس اندر داخل ہوتا ہے۔ ارکبوکا اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ اس چھوٹی ہرنے کے خون نے جوش مارا۔ تامگو بتاتا ہے، جوش مارا، بہت زور سے جوش مارا، وہ بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ ارکبوکا یہ سن کر ہذیانی انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہتا ہے، میرے والد کہا کرتے تھے، فتنہ پرور خاتون جو بنا دے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس کا خون انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، میں جانتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کے اندر کی آگ امرولو قبیلے میں بھڑکنی چاہیے۔ پڑوس میں بھڑکنے والی آگ ضرور کائی قبیلے پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اس کے بعد ایرطغرل کو جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ بامسی کو خط دیتے ہوئے بتاتے ہیں، کاروان سرائے میں موجود منگول جاسوس جو سب کرتے ہیں اور کون کون ہیں سب اس مکتوب میں لکھا ہے۔ بامسی کہتے ہیں، شکریہ حضور، ہم اپنے ساتھ سپاہی لے جائیں۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں، سپاہی ہرگز نہیں، تم گوندوس اور گونکوت یہ کام پورا کرو گے۔ بھیس بدل کر داخل ہونا، ہوشیار رہنا۔ گوندوس کہتے ہیں، آنے والے خط میں منگولوں کا سوگوت میں ٹھکانہ بتایا گیا ہے۔ ایرطغرل کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کاروان سرائے میں معلومات حاصل کرنا لازمی ہے۔ جو لازمی ہو وہ کرنا چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر کاروان سرائے کی بنیادوں کو ہلا دینا، لیکن وہ معلوم حاصل کیے بغیر واپس مت آنا۔ میں کل برقع خان سے ملنے کے لیے نکلوں گا۔ ملک شاہ، تم امرولو قبیلے جاؤ اور البلگائے خاتون سے کہو قبیلے آئیں، کچھ اہم مسائل پر بات کرنی ہے۔ ملک شاہ کے جانے کے بعد بامسی پوچھتے ہیں، حضور، کام ہو جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایرطغرل کہتے ہیں، مجھے غور سے سنو۔ اس کے بعد امرولو قبیلے میں تمام خواتین کو کام میں مصروف دکھایا جاتا ہے۔ البلگائے خاتون کام کا جائزہ لینے کے بعد خواتین سے کہتی ہیں، جن تاجروں سے ہم نے کپاس کا وعدہ کیا تھا وہ انتظار میں ہے، ہمیں اور تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اس پر تمام خواتین اس بات میں جواب دیتی ہیں۔ اسی دوران سیما گھوڑے پر سوار قبیلے میں پہنچتی ہے۔ البلگائے آگے بڑھ کر پوچھتی ہیں، تم کہاں تھی؟ سیما خواتین جنازے سے آ کر کام میں بھی لگ گئی۔ سیما کہتی ہیں، سب لوگوں کے جانے کے انتظار میں تھی بہن، جو بھی ہے جنازہ تو ہمارا تھا، منگولوں کے ڈر سے میں دوسرے راستوں سے آئی، لوگ ہر چیز سے ڈرنے لگے ہیں، ہم منگولوں سے کیسے نہ ڈریں جنہوں نے ایرطغرل صاحب کو ہدف بنا رکھا ہے، میں اپنے اکیلے پن سے خوفزدہ ہوں۔ اسی وقت ملک شاہ کے وہاں پہنچنے پر البلگائے اور سیما ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ملک شاہ کے آگے آنے پر البلگائے پوچھتی ہیں، خیر تو ہے ملک شاہ؟ ملک شاہ کہتے ہیں، خیر ہوگی البلگائے خاتون، ایرطغرل صاحب نے آپ کو اپنے خیمے میں دعوت دی ہے، کچھ خصوصی معاملات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ البلگائے جواب دیتی ہیں، سردار اعلیٰ کا کہنا حکم ہے، میں شام میں وہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ملک شاہ کے جانے کے بعد سیما کہتی ہیں، اسی طرح خصوصی طور پر بلانا، ضرور کوئی اہم بات ہوگی، ظاہر ہے سردار اعلیٰ شادی کے موضوع پر بات کریں گے، ہمیں فوراً تیاریاں شروع کرنی چاہیے۔ البلگائے کہتی ہیں، ٹھہرو سیما، اگر بات ایسی ہو بھی تو پہلے ہمیں اپنے قبیلے کے معاملات سنبھالنے ہوں گے، نہ کہ شادی کے، مجھے اپنے کاندھوں کی ذمہ داری صحیح انداز میں منتقل کرنے میں مدد چاہیے۔ سیما پوچھتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے باجی؟ البلگائے کہتی ہیں، جب میں کائی قبیلے جاؤں گی تو قبیلے کا سردار کون ہوتا ہے، پہلے ہمیں یہ معاملہ حل کرنا ہوگا، میں پہلے ایرطغرل صاحب کے پاس جاؤں گی، پھر جو کرنا ہوگا کریں گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں سلجان خاتون اور گندوگدو کو دکھایا جاتا ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس طوفان سے بھی نکل گئے حضور۔ اسی دوران حائمہ خاتون شربت بنا کر خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ سلجان خاتون تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہتی ہیں، امی جان، آپ نے کیسی تکلیف کی ہے، میں یہ خود بنا لیتی۔ حائمہ خاتون جواب دیتی ہیں، میرا بیٹا جنگ سے واپس لوٹا ہے،
शरबत तैयार करना कोई तकलीफ दे काम नहीं है बेटी। ये कहकर हाइमा खातून शरबत प्याले में डालकर कुंदोगदो को पेश करती हैं और कहती हैं, मेरे बेटे इकट्ठे हुए और जालमों को शिकस्त दी। बेटा, जालमों के लिए हमारी तलवार की धार पहले भी बहुत तेज थी, तुम्हारे आ जाने से और मजबूत हो गई है। हमारा कबीला और खैमा अजीम शान था, तुम्हारे आने से ये शान और भी बढ़ गई। इसी दौरान एर्तुगरुल खैमे में दाखिल होते हैं। सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर एर्तुगरुल का इस्तकबाल करते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने दोनों बेटों को जालमों के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा। इससे ज्यादा मैं क्या चाहूंगी। आओ बेटा, तुम्हें भी शरबत पिलाऊं। एर्तुगरुल शरबत पीने के बाद कहते हैं, हमने अपने अब्बा के खून और माओ के दूध के साथ वफा की कसम खाई है। अम्मी जान, हम अल्लाह के हुक्म से मजीद बहुत से जालमों का पत्ता साफ करेंगे। हम बहुत मर्तबा जंग में दाखिल होंगे और फिर ठंडक हासिल करने के लिए आपके पास ठंडा शरबत पीने आएंगे। हाइमा खातून सलजान से कहती हैं, मेरी बेटी खवातीन से कहो मैदान में चूल्हा जलाएं और सूजी ले आएं। फतह की खुशी में गाजी सिपाहियों को हलवा खिलाएंगे और तकसीम करेंगे। ये कहकर वो सलजान खातून के साथ खैमे से बाहर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद एर्तुगरुल गुंदोगदो को बताते हैं, बड़के खान का भेजा हुआ सोना बाजंतीनी सरजमीन में दाखिल हो चुका है। गुंदोगदो कहते हैं, ये ठीक है भाई, अगर हम अनातोलिया की तरफ जाएंगे तो मुमकिन है कि मंगोल घात लगा लें। एर्तुगरुल कहते हैं, ये एहतमाल अब भी मौजूद है मेरे भाई। गुंदोगदो पूछते हैं, वो कैसे? एर्तुगरुल बताते हैं, बड़के खान के करीब कोई मंगोल जासूस मौजूद है। उसने जरूर सोने की खबर आगे पहुंचा दी होगी और मंगोल उसे रोकने के लिए घुस जाएंगे। तुरंते से मिलने वाले कागजात में सोना हवाला करने की जगह वादी तल की बताई गई है, होशियार रहिएगा। गुंदोगदो तसल्ली देते हैं, बिल्कुल मेरे भाई, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो वादी किसी भी घात के जवाब के लिए बिल्कुल मुनासिब है। एर्तुगरुल एक निशान आगे बढ़ाते हुए गुंदोगदो को बताते हैं, ये खास निशान है और बड़के खान खुफिया मुलाकात के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोना लाने वाले जब ये निशान देखेंगे तो आप पर एतमाद करेंगे भाईजान। ये सोना बहुत ही अहम है, हम ये सारा अनातोलिया में मौजूद कबाइल के पास भेजेंगे। घोड़ों हथियारों की हिफाजत इसी सोने के जरिए मुमकिन बनाई जाएगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया तो कबाइल तबाह हो जाएंगे। बड़के खान का हम पर एतमाद भी मुतजलजल हो जाएगा। गुंदोगदो कहते हैं, मुझे सूरत हाल का इदराक है मेरे भाई, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इसके साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। जब वो मुझे मक्का ले जाए तो इसकी मर्ज़ी है, चाहे तो मुझे बेच दे और चाहे तो अपने पास रखे। इनमें से एक ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो मैं इसका ग़ुलाम हो गया और वो मुझे अपने साथ बिठाने लगा और टुकड़े खिलाने लगा, हत्ता कि मैं मक्का आ गया। जब मैं मक्का आ गया तो इसने मुझे 2 हबशियों के साथ अपने बाग में ठहरा दिया। फिर मैं एक दफ़ा निकला और मक्का में घूमा तो मेरे मुल्क वालों की एक खातून मिली। तो मैंने इससे पूछा और गुफ्तगू की। मालूम हुआ कि इसके ग़ुलाम और घर वाले सब मुसलमान हो चुके हैं। और मैंने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया तो इसने बताया कि जब मक्का की चिड़ियाँ चहकती हैं तो आप अपने सहाब के साथ हतीम में बैठते हैं, हत्ता कि जब फजर रोशन हो जाती है तो मुतफर्रिक हो जाते हैं। तो मैं इस रात आता जाता रहा, इस वजह से कि मेरे साथी कहीं मुझे गायब ना समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या है? मैंने कहा, मेरे पेट में तकलीफ़ है। बस जब वो घड़ी आई जिसका इसने मुझे बताया था कि मैं इसमें आपके पास तशरीफ़ ले गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप हतीम में अपनी चादर कम घुटनों के गिर्द बांध कर बैठे थे और आपके साहब सामने बैठे थे। मैं आपके पीछे से गया तो आपने मेरा मकसद जान लिया और अपनी चादर छोड़ दी और वो गिर पड़ी। तो मैंने आपके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत देख ली। मैंने दिल में कहा, अल्लाह अकबर, ये एक निशानी हो गई। फिर जब अगली रात आई तो मैं इसी तरह गया जब गुज़श्ता रात गया था, ताकि मेरे साथी मुझे ना टोके। मैंने कुछ खजूरें जमा की और जब नबी करीम की तशरीफ़ आवरी का वक्त आया मैंने खजूरें आपके सामने रख दी। आपने दरियात फरमाया, ये क्या है? मैंने कहा, सदका है। आपने अपने सहाब से फरमाया, खाओ, और अपना हाथ ना बढ़ाया। मैंने दिल में कहा, अल्लाह अकबर, ये 2 निशानियाँ पूरी हो गई। जब अगली रात आई तो मैं कुछ खजूरें जमा की, फिर जिस वक़्त तशरीफ़ रखते थे इसमें आया और खजूरें आपके सामने रख दी। आपने पूछा, ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया, ये हदिया है। तो आपने भी तनावुल फरमाई और साहब ने भी। मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तब रसूल अल्लाह ने मेरा माजरा दरियाफ्त फरमाया तो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त आपने मुझसे फरमाया, जा और अपने आप को ख़रीद ले। मैं अपने मालिक के पास गया और कहा, तुम मुझे बेच। तो इसने कहा, दुरुस्त है, मैं तुझे तेरे नफ्स के एवज़ बेचता हूँ कि तू मुझे खजूर के 100 दरख्त काश्त कर दे।
جب وہ پھل اٹھائیں اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گٹلی کے برابر سونا لا دے۔ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور اسے اپنا آپ خرید لیا اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لی اور اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ وہ پانی نبی کریم کی خدمت میں لایا تو آپ نے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی درخت ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پھل واضح ہو گیا تو میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پھل واضح ہو چکا ہے۔ تو آپ نے میرے لیے گٹلی کی مقدار سونا منگایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلہ میں رکھا اور اس نے اپنی گٹلی دوسرے پلہ میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا کہ میں نبی کریم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا اگر تم اس سے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر باری ہو جاتا۔ پھر میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ ابو الطفیل البکری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ سبان کے شہر جی کے رہنے والے تھے۔ میں رہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو میں ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہا تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو، کیا تو اپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے اور افضل دین کون سا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے جواب کے لیے موصل کے راہب کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں سمجھتا، تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میں بھی اسی کی طرح عبادت کرنے لگا اور اس کے ہاں 3 سال رہا، پھر اس کا انتقال ہونے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا مجھے کس کے ہاں جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا اہل مشرق میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لہٰذا تم جزیرہ سے آگے ایک راہب ہے، تم اس کے پاس جانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ بس میں اس کے پاس گیا اور اسے اس کے سلام پہنچائے اور بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے ہاں بھی 3 سال رہا، پھر وہ فوت ہونے لگے۔ تو میں نے پوچھا آپ مجھے کس کے پاس جا کر رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ کہا یہاں تو ایسا کوئی نہیں جس دین پر میں ہوں وہ ہو، سوائے اموریہ کے ایک راہب کے جب بہت بوڑھا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے پاس پہنچ پائے گا یا نہیں۔ بس میں اس کے پاس گیا، میں اس کے ہاں ٹھہرا تو وہ بڑا خوشحال آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا میں نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا میں زمین والوں میں سے کسی کو اس دین پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لیکن تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے نکلے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا زمانہ پائے گا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ میں اسے پاؤں گا، لہٰذا اگر تو اس کے ساتھ ہونے پر قادر ہو سکے تو کر لینا، کیونکہ سچا دین اسی کا ہوگا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قوم کہے گی یہ جادوگر ہے اور کاہن ہے، اور وہ نبی ہدیہ کے مال سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس نبوت کی مہر ہوگی۔ بس میں ان حالات میں تھا کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ والوں میں سے ہیں اور ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمارا گزر بسر تجارت سے ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے گھر سے ایک آدمی نمودار ہوا اور وہ اپنی قوم سے لڑائی کرتا ہوا ہمارے ہاں آیا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ آدمی ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بن جائے، لیکن اس نے مدینہ کو سنبھال لیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے۔ میں نے کہا یہ تو سچی نشانی ہے، تم مجھے اپنے امیر سے ملواؤ۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے مدینہ تک لے چلو۔ اس نے کہا مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس پر وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے گیا۔ جب مدینہ آ گیا تو اس نے مجھے کھجوروں کے باغ میں رکھ لیا اور میں اس کے باغ کو پانی دیتا تھا جیسے اونٹ پانی کھینچتا ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے میری پیٹھ اور سینہ زخمی ہو گئے، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جو میری بات سمجھے، حتیٰ کہ ایک فارسی بڑھیا پانی لینے آئی۔ اس سے میں نے بات کی تو وہ بات سمجھ گئی۔ تب میں نے اسے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، مجھے اس کا پتہ بتا۔ اس نے کہا وہ صبح سویرے تیرے پاس سے گزرے گا، جبکہ وہ دن کے شروع میں صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ بس میں گیا اور کھجوریں جمع کی۔ جب صبح ہوئی تو میں گیا اور کھجوریں پیش کیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ صدقہ ہے۔ تو فرمایا ان کے پاس لے جاؤ، آپ کے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کھائیں آپ نے نہ کھائیں۔ میں نے کہا یہ نشانی پوری ہو گئی۔ جب اگلا دن تھا میں اور کھجوریں لے گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ ہے۔ آپ نے تناول فرمائی اور اپنے صحاب کو بلایا، انہوں نے بھی کھائیں۔ پھر آپ نے مجھے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے دیکھا تو سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ میں مہر نبوت کو چومنے اور چمٹنے لگا تو فرمایا تجھے کیا؟ آپ نے پوچھا تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ پھر فرمایا تم نے ان کی شرط
ٹھیک ہے تم ان کے غلام ہو، اب اپنے آپ کو ان سے خرید لو۔ تو نبی کریم نے اسے 300 کھجور کے درختوں کے لگانے اور 40 اوقیہ سونا کے بدلہ خرید لیا کہ اس کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا پودے لگاؤ، تو حضرت سلمان نے لگا دیے۔ پھر جا کر کنویں میں ڈول ڈالو، جب وہ بھر جائے تو کھینچ لو۔ بس جب ڈول بھر جاتا تو خود بخود اوپر اٹھاتا، پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال۔ حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا تو بہت جلدی پودے لگ گئے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ہم نے اس جیسا غلام نہیں دیکھا، بے شک اس غلام کی عجیب شان ہے۔ اور لوگ اس پر جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کو سونے کی ایک ٹکڑی دی تو اس میں سے 40 اوقیہ سونا تھا۔ ابو الندہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے خریدا اور بیچا۔ درد دل کی دولت۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، حضرت ابوبکر کو لوگوں پر فضیلت نماز روزہ کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ درد دل کی وجہ سے تھی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کا درد مانگتے رہیں۔ دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، ہر تمنا بن کہے پوری ہو سکتی ہے، مگر درد دل بن مانگے نہیں ملتا۔ یہ مانگنے سے بلکہ بار بار مانگنے سے ملتا ہے۔ جتنی طلب زیادہ ہوتی ہے اور تڑپ میں شدت پیدا ہوتی ہے، اتنا جلدی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو درد دل نصیب ہو جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ انسان کی عبادت میں، اس کے اعمال میں اس وقت تک جان پیدا نہیں ہوتی جب تک دل میں اللہ کی محبت کا درد نہ ہو۔ دل میں اللہ کی محبت ہو تو نیک کام کرنے کو خود بخود دل چاہتا ہے۔ عبادت بوجھ نہیں محسوس ہوتی بلکہ اپنے محبوب سے ملانے کا ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ درد کا حصول بھی انسان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے جس کے لیے ہم سب نے جدوجہد کرنی ہے۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر کا خط۔ روایت میں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرا لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت سے قیمتی زیور پہنا کر، بناؤ سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن علاس فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اسے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن علاس نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریا نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر اللہ تعالیٰ وحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب یہ ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی میں بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک بڑا خوبصورت تھا۔ وہ ایک وقت میں 4 نکاح کرتا تھا، 4 دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا، پھر ان کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا۔ باندیاں الگ تھیں لیکن 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ 40 سال بھی پورے نہیں کیے دنیا میں۔ کتنی عیاشی کی انہوں نے۔ اس کے مقابل عمر بن عبدالعزیز 41 دن ان کے بھی پورے نہیں ہوئے لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹے ایوب نے کہا میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جلدی دفن کرو۔ بے مثال سخاوت۔ نام بھی مظفر تھا اور رہتے بھی مظفر نگر میں تھے۔ پورا نام تھا نواب مظفر علی خان۔ مظفر نگر آج کل تو ہندوستان میں ایک ضلع ہے۔ ان بھلے وقتوں میں نواب صاحب کی جاگیر تھی۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا۔ اسی شوق براری کے لیے اپنے ایک وسیع و ریز باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا، خرچ بھی خوب کیا اور نگرانی بھی خود کی۔ بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے۔ واقعتاً تھا بھی۔ ایسے ہی لوگ دیکھتے اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔
نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے۔ اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں دھلائیاں وغیرہ ہو رہی تھیں، ریشمی پردے اور فرش فروش بچھائے جا رہے تھے۔ آرائش و زبائش کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے ایک رہائشی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا، ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں، اس زمانے میں میرج ہال تو تھے ہی نہیں۔ غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں غلطاں تھا کہ ایک خیر خواہ نے کہا، بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر؟ غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا، لیکن اگر کیا؟ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر خان مان جائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نواب صاحب نے جو نیا بنگلہ بنایا ہے وہ بالکل خالی ہے، انہوں نے بھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر اور بڑی لجاجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ بنگلہ میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ نواب صاحب نے منہ پکا کر کے کہا، سرکار میں غریب مسکین آپ کی کیا شرط پوری کر سکتا ہوں؟ ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ کریم بخش عرف کریمو نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا، جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا بھی میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے۔ اس نے پکڑی کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نواب صاحب آپ نے مجھے خرید لیا ہے، ساری زندگی بھی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب نے کہا، میاں کریمو اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا، یہ لو چابیاں، اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری اور زردے، پلاؤ اور متنجن کی دیگیں پک پک کر آتی رہیں۔ رخصتی کے وقت عورتوں بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش احسان کے بوجھ تلے دبا شکریہ کے احساس میں ڈبڈباتی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لٹاتے ہوئے کہا، میاں یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے نوازیں، آمین۔ بسم اللہ کی برکت و تاثیر۔ ایک عورت کا شوہر منافق تھا اور اس عورت کی یہ حالت تھی کہ ہر چیز پر خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو بسم اللہ کہتی تھی۔ اس کے شوہر کو اس کی یہ حرکت ناگوار تھی۔ اس نے سوچا کہ کبھی اسے شرمندہ کروں گا، چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہتھیلی دی اور اس سے کہا کہ اس کو محفوظ رکھنا۔ اس عورت نے اس کو ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا۔ شوہر نے عورت کو غافل پا کر وہ تھیلی اور جو کچھ اس میں تھا لے لیا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا جو اس کے گھر میں تھا۔ اس کے بعد اسے وہ تھیلی طلب کی۔ جب وہ عورت اس تھیلی کی جگہ آئی اور بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً نیچے جاؤ اور اس تھیلی کو اسی جگہ پر رکھ دو۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا تاکہ اس کو لے سکے، چنانچہ جس طرح اس نے شرفی کی تھیلی کو رکھا تھا اسی طرح اس کو اٹھایا اور شوہر کے حوالے کر دیا۔ دیکھ کر یہ شوہر بہت متعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اس کی طرف رجوع کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار ماحول۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہ ملا اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے، وہ لوگ مزاج اور مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ جب ہم ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان خانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ قوت حافظہ کا عجیب نسخہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔
حضرت وکی نے حضرت امام اعظم سے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ علی بن حزم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت وکی کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی، کیونکہ ان کا حافظہ اس قدر تھا کہ انہیں کتاب کی حاجت نہیں تھی۔ چنانچہ ایک بار میں نے ان سے قوت حافظہ کی دوا دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میری نظر میں گناہوں کے ترک کرنے سے زیادہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام وکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی کو قوت حافظہ کا نسخہ بتایا ہے۔ امام شافعی اپنی زبانی سناتے ہیں کہ میں نے حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حافظہ کمزور ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے گناہ چھوڑنے کی ہدایت کی، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور نور گناہ گار کے حصے میں نہیں آتا۔ عبادت کی برکت۔ ایک شخص نے غلام خریدا۔ غلام نے مالک سے کہا کہ آقا، میں آپ سے 3 شرطیں چاہتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز سے نہ روکیں۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھ سے صرف 3 کو خدمت لیں، اور تیسری شرط یہ کہ میرے واسطے کوٹھڑی مقرر کر دیجیے کہ میرے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے۔ آقا نے یہ سب شرطیں منظور کر لیں۔ اس غلام نے مکان کی کوٹھڑیوں کا چکر لگایا اور ایک ویران کوٹھڑی کو پسند کیا۔ آقا نے کہا، تم نے یہ ویران کوٹھڑی کیوں پسند کی ہے؟ اس نے کہا، ہے میرے سردار، کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ویران مکان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام رات کو اس کوٹھڑی میں رہنے لگا۔ اتفاقاً اس کے آقا نے ایک رات شراب اور ناچ رنگ وغیرہ کی ایک مجلس منعقد کی۔ بس جب آدھی رات ہوئی اور اس کے دوست منتشر ہو گئے تو مالک اٹھا اور گھر کا چکر لگایا۔ جب غلام کے حجرے کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور کی قندیل ہے جو اوپر سے نیچے کو لٹکی ہوئی ہے، اور وہ غلام سجدے میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے معبود، تو نے دن میں مالک کی خدمت میری ذمہ واجب کر دی ہے۔ اگر میرے ذمہ یہ خدمت نہ ہوتی تو رات دن صرف تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا۔ اے میرے رب، تو مجھے معذور رکھ۔ مالک طلوع صبح تک اس منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی حجرے کی چھت پر پہنچے، دیکھا کہ قندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام سجدہ اور مناجات میں مشغول ہے۔ اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ اللہ کے واسطے تو آزاد ہے، تاکہ تو ذات پاک کی عبادت کے واسطے فارغ ہو جائے جس سے تو معذرت کرتا۔ اور ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کراماتوں سے باخبر کیا جو انہوں نے گزشتہ رات میں دیکھی تھیں۔ غلام نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیے اور میرا حال ظاہر نہ کیجیے۔ اب جب تک تو نے اس کو فاش کر دیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تقویٰ کا عجیب واقعہ۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امر تسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں ایک بڑا زہریلا قسم کا پھوڑا ہو گیا تھا، جس نے رفتہ رفتہ ساری پنڈلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب وہ زخم اوپر بڑھنے لگا تو اس وقت فلسطین کے اصرار پر آپ ٹانگ کٹوانے پر راضی ہو گئے۔ جب آپ کی ٹانگ کاٹی گئی تو ڈاکٹروں کو خطرہ تھا کہ شاید آپ شام پر نہ ہو سکیں گے۔ کرنل امیر الدین صاحب گھبرائے ہوئے تھے اور ٹانگ کاٹ رہے تھے، اور ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب ٹانگیں لگا رہے تھے، اور کرنل ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مفتی صاحب بھی پریشان ہوں گے، مگر آپ بالکل مطمئن تھے اور فرمایا کہ میرے لیے تو آج عید کا دن ہے۔ ٹانگ کاٹنے سے قبل حسب دستور ڈاکٹروں نے ایسی دوا دینی چاہی کہ شدید تکلیف کا احساس نہ ہو یا تو کم ہو، مگر حضرت مفتی نے کوئی ایسی دوا لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے حال پر میرے چھوڑ دیں، اب اپنا کام شروع کریں۔ 70 برس کی عمر ڈاکٹر صاحبان بڑے پریشان تھے، تو وہ انکرہن ایک ٹیکہ لگا کر ران کاٹنی شروع کر دی۔ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ آپریشن کے وقت جس ڈاکٹر نے آپ کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کا بیان ہے، حیرت ہے کہ آپریشن سے شروع سے اختتام تک نبض کی رفتار میں سرمفوق نہیں آیا۔ اس آپریشن کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کی شدت کا اور کوئی فرد مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر حضرت جس بشاشت کے ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے اسی کے ساتھ واپس ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مفتی صاحب کی عیادت کو تشریف لائے تو آپ نے اس استقامت کا راز پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس وقت اس تکلیف کے اجر جزیل کو خوشی میں جو متشکل ہو کر سامنے آ گیا تھا ایسا محو ہوا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عین الیقین کا مقام تھا کہ تکلیف تک کا احساس نہ ہوا۔ حیرت انگیز اثار۔ ابو محمد الزدی نے اثار و قربانی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مرو کی مسجد میں آگ لگ گئی۔ مسلمانوں کو شبہ ہوا یہ حرکت عیسائیوں کی ہے۔ غصے میں آ کر انہوں نے عیسائیوں کے کلیساؤں اور عبادت گاہوں میں آگ لگا دی اور انہیں جلا ڈالا۔ وقت کے بادشاہ کو یہ حرکت ناگوار گزری۔ اس نے ان لوگوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا جنہوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں آگ لگائی اور انہیں جلایا تھا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس سلسلہ میں گرفتار ہوئی اور سلطان کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ ان کے لیے سزا تجویز کرے۔ سلطان نے چند پرچیوں پر یہ الفاظ لکھے، کوڑے کی سزا،
ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا، قتل کی سزا، اور یہ پرچیاں گرفتار شدگان پر پھینک دیں۔ جس کے حساب میں جو پرچی آئی اس کے لیے وہی سزا نافذ کرنے کا حکم ہوا جس میں لکھی تھی۔ قتل کی پرچی ایک شخص پر پڑی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، لیکن رہ رہ کر مجھے اپنی ماں کا خیال آتا ہے۔ میرے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں رہ جائے گا، نہ کوئی بہن ہے، نہ بھائی، نہ کوئی عزیز۔ پاس ایک اور جوان تھا، اس پر جو پرچی پڑی تھی اس میں کوڑے کی سزا لکھی تھی۔ اس نے کہا، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تم ایسا کرو اپنی پرچی مجھے دے دو اور میری پرچی تم لے لو، میں قتل ہو جاؤں گا، تم کوڑے کی سزا بھگت لینا۔ اس نوجوان نے اپنے دوست کی پیشکش قبول کی، چنانچہ دونوں نے اپنی پرچیاں بدل لیں۔ وہ جوان قتل کر دیا گیا اور یہ کوڑے کی سزا بھگت کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔